أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اور اوامر ہیں اس میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا حکم ہے. جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں ان میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے. اور یہ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے. لوگ سارے اوامر سیکھتے ہیں علم کے ذریعے. نماز بھی امر ہے، اس کو بھی سیکھتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی امر ہے، اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں. حج کرنا بھی فرض ہے، اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں. روزہ بھی فرض ہے، اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں. سارے فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں. لیکن ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جس پر سارے فرائض کا مدار ہے، وہ ایمان لوگ نہیں سیکھتے اور اس کے سیکھنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے. اس سارے اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے. 4 چیزیں ہیں بنیادی جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی. اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی. استقامت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ اپنے لیے حالات، زمانے، اپنا ماحول، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے چند کام اپنے لیے اختیار کر لے اور باقی دین کے احکام کو چھوڑ دے. اس کو استقامت نہیں کہتے. اس کو استقامت نہیں کہتے. میرا ملک، میرا علاقہ، میرا ماحول، میرے عزیز رشتے دار، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، میں اتنا دن اختیار کروں گا جتنا دن اختیار کرنا میرے ماحول کے اعتبار سے کافی ہے. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. تو لوگ چند اعمال اور اسلام کے چند احکام اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں. باقی دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی دین ہمارے ماحول میں نہیں چل سکتا. سب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کی طرح نہیں ہیں، ہمارے ملک کا ماحول الگ ہے. فرماتے تھے جب ایمان نہیں ہوگا تو دین دنیا کے تابع ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی دین کے کچھ احکام اپنے لیے چھانٹ لے اور ان کو تھام کر بیٹھ جائے. اس کو استقامت نہیں کہتے، بلکہ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. استقامت پورے دین پر چلنا. فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم استقامت کا راستہ، پورے دین پر چلنے کا نام ہے. جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے. جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے. میں عرض کروں کہ جزوی دین پر صحابہ کے زمانے میں منافقین چلتے تھے. منافقین وہ چلتے تھے جزوی دین پر. انہوں نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا تھا. ایک الگ راستہ بنایا. کفر اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا. وہ یہ کہتے تھے کہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے دین پر عمل کرو. اللہ نے ان کا حال بیان کیا قرآن میں.
ومن الناس من يعبد الله على حرف، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اتنا دین اختیار کرو جتنا حالات جتنی اجازت دیں. وہ اتنا دین اختیار کرتے تھے جتنے دین سے ان کی دنیا کا نقصان نہ ہو، اور جتنے دین سے باطل راضی رہے. سنو، اتنا دین اختیار کرتے تھے، باقی دین کو چھوڑ دیتے تھے. یہ دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں، دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر ان کو خیر نظر آتی اسلام میں تو کہتے کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر ان پر حالات آ جاتے تو وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے، کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے. یہ اللہ نے حال بیان کیا ہے ان کا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر وہ خیر پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اگر دیکھا کہ حالات خراب ہیں تو کہتے تھے کہ کفر کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کو حق نہیں سمجھتے، دین کو حق نہیں سمجھتے. جو دین کو حق سمجھے گا، جو دین کو حق سمجھے گا وہ کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا. جو دین کو حق سمجھے گا کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کی علامت بتائی ہے یہ کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں، ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بیعت فرماتے تھے کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت، کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت بیعت ہوتی تھی. جب کفر سے آتے اسلام میں تو بیعت ہوتی تھی. اس بیعت میں یہ عہد لیا جاتا تھا کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط میں ہے. یہ بھی کہو لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اس کا عہد کرو. جہاں فرائض کو قائم کرنے کا حکم ہے بیعت کے مضمون میں، وہاں عہد اور بیعت میں یہ بھی ہے کہ اس کا بھی عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی بیعت میں شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ بھی سنو، یہ بھی عہد میں داخل ہے. وعلی اثرۃ علینا، واصل ابن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ سے بیعت ہونے لگے تو آپ نے یہ شرطیں لگائیں، آپ نے یہ شرطیں لگائیں. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ واصلہ اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے. سنو غور سے کہ جب دین کے تقاضوں میں دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو یہ فرمایا کہ اس کا عہد کرو کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. ہاں دیکھو روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم دین کی دعوت نہیں چھوڑو گے، دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. میں نے عرض کیا کہ ایمان میں داخل ہوتے وقت اور کفر سے اسلام میں آنے کے وقت
صحابہ کرام سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور دوسروں کو ہم سے آگے بڑھایا جائے گا تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سب سے بڑا امر اللہ کے اوامر میں وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت تک استقامت کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرے۔ تو پہلی بنیادی چیز کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی۔ آدمی حالات کے اعتبار سے اپنا رخ بدلتا رہتا ہے، صبح کو ان کے ساتھ ہوں گے، شام کو ان کے ساتھ ہوں گے، ماحول دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ماحول۔ جی ہاں، منافقین دیکھا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو آگے بڑھنے دو، پھر دیکھو میدان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر میدان ان کے خلاف ہو گیا تو ہم پہلے سے پیچھے ہیں، اور اگر مال غنیمت ملنے کی امید ہو گئی اور مسلمان غالب آ گئے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ منافقین کا معمول تھا کہ وہ میدان میں حالات کے اعتبار سے ہوتے تھے، حکم کے اعتبار سے نہیں ہوتے تھے، ان کے میدان میں حالات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بغیر ایمان کے استقامت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، کیونکہ جو آدمی مخلص ہوگا وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ملامت کی پرواہ انہیں ہوتی ہے جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، انہیں لوگوں کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے، وہ یا تو کام چھوڑ دیں گے لوگوں کی ملامت کرنے کی وجہ سے، یا کام کریں گے لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے، ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، ہاں ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، اور اگر ان کو الزام دیا گیا کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا تو وہ کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلوق کے لیے کرتا ہے اسے مخلوق کی ناراضگی اور مخلوق کی رضا اس پر اس کے عمل کا مدار ہوتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اجر نہیں ہوگا، کہ اعمال کا اجر ایمان کے بقدر، اعمال کا اجر ایمان کے بقدر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ وعدے ایمان والوں کے لیے پورے ہوں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وعدوں کو نہیں پائیں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، ایمان کے بغیر اجر نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کی کیا جگہ ہے۔ دھیان سے سننا بات، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کی کیا جگہ ہے، کہ نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے اور نماز ادا کرنے کی مخصوص جگہ ہے۔
بہت دھیان سے بات سننی پڑے گی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچے ہم. نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے. نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے. نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہے. حج کرنے کا مخصوص طریقہ ہے اور حج کرنے کی مخصوص جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ حج آدمی کہیں بھی کر لے. سنو، مخصوص طریقہ ہے حج کرنے کا، مخصوص جگہ ہے. نماز مخصوص طریقہ ہے، اس کے ادا کرنے کی مخصوص جگہ ہے. کہ نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے. نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے.